شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم. ایک شخص تھا بزرگ آدمی، اس کے اپنے بھتیجے نے اس کا مرڈر کر دیا. مالدار شخص تھا تو اس چاچا کا قتل جو ہے بھتیجے نے کر دیا اور لاش لے جا کر کسی اور کے دروازے پر ڈال دیا. جس کے دروازے پر ڈالا لوگوں نے سمجھا کہ یہی قاتل ہے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھے اللہ کے نبی، تو یہ مسئلہ ان کے سامنے آیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے بولو کہ یہ لوگ ایک بقرہ گائے لے کر کے آئیں، ذبح کریں اور جو آدمی مر چکا ہے اس سے ٹچ کریں، وہ زندہ ہو کر کے بول دے گا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے اور پھر مر جائے گا. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 واقعات ایسے ذکر کیے ہیں جن سے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا اس سے پتہ چلتا ہے. 5 واقعات، میں صرف ایک ہی واقعہ ذکر کر رہا ہوں. تو بہرحال ان لوگوں کو چاہیے تھا، بنو اسرائیل کے لوگ تھے، کہ وہ لوگ گائے لے کر آتے، ذبح کرتے، کوئی بھی ایک جسم کا ٹکڑا ٹچ کرتے، کام ہو جاتا. لیکن وہ لوگ تھے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو جب بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، ہے نا، کھینچتان کر کے باتوں کو ادھر سے ادھر پھیلاتے ہیں، ویسے لوگ تھے. وہ لوگ بولے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، سیدھے سیدھے کوئی بھی لے کر کے آتے بقرہ اور ذبح کرتے، کام ہو جاتا تھا. لیکن خالی پہ نہیں سوال کر رہے ہیں، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو ان سے کہا گیا ہاں ٹھیک ہے، گائے جو ہے ایک دم اچھی ہو، جوان ہو، بزرگ نہ ہو. تو کہا اچھا اور بھی کچھ بیان کیجئے، اور کیسی ہونی چاہیے گائے؟ اب بھی یعنی بس نہیں کیے. تو کہا کہ کھیتوں میں کام کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. اب تو ان لوگوں کو کر لینا چاہیے اس پر عمل. پھر کہنے لگے کہ اچھا کچھ اور بیان کیجئے، کچھ اور خاصیت بیان کیجئے، کیسی ہونی چاہیے وہ گائے، کیسا جانور ہونا چاہیے؟ تو کہا گیا کہ زرد رنگ کی، ہے نا، چمکدار رنگ، خوبصورت. اب زرد رنگ کی اگر بقرہ ڈھونڈو تو ملے گی جلدی؟ بہت مشکل ہے نا. تو یہ لوگ سوال کرتے گئے اور پھنستے گئے. آخر کار ہوا یہ کہ اب ان لوگوں نے بقرہ ڈھونڈنی شروع کی. اب وہ بقرہ مل ہی نہیں رہی ہے، ویسی گائے مل ہی نہیں رہی ہے. تو جا کر کے ایک نوجوان کے پاس ملی. وہ نوجوان اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، اس کے پاس وہ گائے تھی، بہت غریب تھا. اور اس نے بھی کیا کیا، گائے کے برابر سونا لیا، پھر جا کر کے دیا. اس سے وہ مالدار بن گیا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ذبح کیا، ایک پارٹ ٹچ کیا، اس نے اٹھ کر کے بتا دیا میرے بھتیجے نے میرا مرڈر کیا ہے، معاملہ ختم ہو گیا. تو اس واقعے کی وجہ سے جو ہے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. اب ہم دوسرے پارے کی تفسیر کریں گے. دوسرے پارے کی ابتدا جو ہے وہ ہے سیقول السفہاء من الناس. اللہ نے کہا کہ عنقریب نادان لوگ قبلے کے بارے میں سوال کریں گے. اور اختتام جو ہے اس پارے کا، دوسرے پارے کا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں اے نبی جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے. تو پہلے تو صفحہ کا تذکرہ پارے کے شروع میں، اور پارے کے آخر میں یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو بتا رہا ہے اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں، سب حق ہے. ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے اس پارے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم بیوقوف نہیں بن سکتے، عقل مند کہلائیں گے. اور دنیا کا سب سے عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، اللہ کے کلام کو سمجھے اور دنیا کی کامیابی حاصل کرے، آخرت کی کامیابی حاصل کرے. تو چلیے ہم اس پارے کو شروع کرتے ہیں.
جو اللہ رب العالمین نے پارے کے شروع میں کہا کہ بیوقوف لوگ سوال کریں گے قبلے کے بارے میں، دراصل بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی جب نماز پڑھنا شروع کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نہ نماز پڑھوں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ مکہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں تو اس وقت بھی بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن اس طرح ٹھہرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خانہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہو جاتا تھا، تو دل کو سکون مل جاتا تھا، یعنی اس پر بھی عمل ہو جا رہا ہے اور دل کی بات بھی ہو جا رہی ہے۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، یہاں پر آیتیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے قبلہ بدل دیا، خانہ کعبہ کر دیا۔ اب خانہ کعبہ جب قبلہ کر دیا تو جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے وہ 3 قسم کے لوگ۔ ایک یہودی کہنے لگے کہ نبی تو خود کنفیوز ہیں کہ یہ قبلہ کہ وہ قبلہ، دیکھو ابھی تک ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کافرین تھے، کافرین کہنے لگے اب مکہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مشرکین مکہ کہنے لگے کچھ دن کے بعد ہمارے ہی پارٹی میں آ جائیں گے، ابھی تو خالی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب کچھ دن کے بعد دھیرے دھیرے آ جائیں گے ہماری ہی طرف۔ ایک طبقہ اور تھا منافقین کا، منافقین تو مذاق اڑا رہے تھے کہ ابھی تک اس طرف پھر اس طرف، معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تینوں پارٹی جو تھے نا اعتراض کرنے والے، ان تینوں کا جواب اللہ رب العالمین نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ مشرق مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، چاہے مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، اللہ تعالیٰ تمام سمتوں کا مالک ہے۔ بات یہاں سمت کی نہیں ہے کہ کس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بات یہاں مین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف، تو اللہ کے بندے اس طرف ہو گئے، اور جب اللہ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تو اللہ کے بندے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے۔ بات اللہ کی اصل میں ہے، ورنہ سمت سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے، ایک ہی جملے میں اللہ نے جواب دے دیا کہ ان کو بتا دو، ہے نا، کہ اللہ کی بات اہم ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، ایک بات اور بھی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ کیا تذکرہ ملتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا کہا ابلیس نے؟ کوئی بتائے مجھے، ابلیس نے کیا کہا؟ ہاں، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے، اپنا دماغ استعمال کیا، اور آگ بہتر ہے، مٹی بہتر نہیں ہے، اپنا قیاس کیا اس نے، حالانکہ وہاں اس کو قیاس کرنے کی ضرورت تھی نہیں، وہاں سیدھے سیدھے اللہ کی بات تھی، اللہ فرما رہا تھا سجدہ کرو، تو جب اللہ کی بات آ جائے تو قیاس کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس نے بیوقوفی کی۔ آج بھی کچھ لوگ اس قسم کی بیوقوفی کرتے ہیں، اللہ کی بات موجود ہے، رسول کی بات موجود ہے، مگر پھر بھی امام صاحب کا قیاس لا کر بیٹھے ہوئے کہ امام صاحب کا اجتہاد یہ کہہ رہا ہے، امام صاحب کا قیاس یہ کہہ رہا ہے۔ او اللہ کے بندو، جب اللہ کی بات سیدھی سیدھی موجود ہے، رسول کی بات موجود ہے، تو کسی کے اور اوپینین کی ضرورت ہی کہاں وہاں پر ہے؟ وہاں سیدھے سیدھے عمل کرنا ہے۔ وہاں اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے قیاس کی طرف بھاگو گے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح شیطان مردود ہوا ویسے ہی مردود ہو جاؤ گے، پھر ویسے ہی ہکال دیے جاؤ گے، ویسے ہی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ایک بات اور کہی، بہت پیاری بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ایک آیت دو آیت سن کر کے چلنے جانے والے لوگوں میں سے اکثر ہیں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ میں ایک آیت دو آیت سناؤں، کیونکہ تفسیر کا وہ مذاق ہو جائے گا، وہ تفسیر نہیں مانی جائے گی۔ کم سے کم کچھ تو لے کر کے جاؤ کہ جو سنے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھو، یاد اللہ کے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ کے اتنے قریبی ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں یاد کرے گا، اور ہم یہاں انسانوں کی مجلس میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ہم کو یاد کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اچھا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکر گزاری کرو نا شکری مت کرو۔
شکر گزاری کا فائدہ کیا ہے؟ شکر گزاری کا فائدہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے تو اور دوں گا۔ شکر گزاری سے نعمتیں اور بڑھتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ناشکری سے نعمتیں گھٹتی ہیں، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ یعنی صبر جو ہے ایک مضبوط سہارا ہے، ایک مضبوط طاقت ہے۔ صبر کمزوری نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر بولے تو کمزوری، کچھ نہیں کر پائے تو صبر کرو۔ صبر کمزوری نہیں ہے، صبر ایک مضبوط چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی آیت کے اندر یہ بات کہی، آیت نمبر 158 کے اندر یہ بات کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے دراصل صبر کی مثال دی ہے۔ جیسے ایک ہوتا نا کہ بھئی بات صرف قول، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیا صبر کے لیے۔ اگر آئیڈیل کس کو بناؤ، کس کو دیکھو؟ ایک خاتون حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو، جو صفا مروہ کی صحیح کیے تھے۔ حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی نا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اگر صبر کا اگزامپل لینا چاہتے ہو تو حاجرہ علیہ السلام کو یاد کرو کہ کتنی صابرہ تھیں، کتنی شاکرہ تھیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو کہ کس طریقے سے تھے کہ باپ نے کہا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں ذبح کروں، تو کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کر گزریے آپ مجھے شکر گزار میں سے پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کیا کہ صبر کرو، بلکہ مثال بھی دی کہ دیکھو وہ لوگ ایسا صبر کر کے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 159 کے اندر کہا کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، صحیح بات کو چھپاتے ہیں، سچی بات لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، تو ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کی لعنت تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا اس کے بعد والی آیت کے اندر اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لیکن اگر جو توبہ کر لیں، سوچئے اللہ کتنا غفور و رحیم ہے۔ اتنی بڑی غلطی کہ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، لیکن پھر بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لے آدمی کہ اب دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر وہ اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ کیوں اللہ تعالیٰ تو کیوں توبہ قبول کر لیتا ہے؟ وہ انا التواب الرحیم، اللہ نے کہا کیونکہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحیم ہوں، میں بہت زیادہ مہربانی کرنے والا بھی ہوں نا، اسی لیے میں بڑی سے بڑی غلطی کر کے بندہ آتا ہے اور سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو میں اس کی غلطیوں کو اور اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی پارے کے اندر یہ بات کہی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی ہم لوگوں نے آیت سنی نا، پورے کے پورے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج اس آیت کے ذریعے سے دراصل میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے تو ہیں کہ ہم الحمدللہ اہل حدیث ہیں، کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، مگر مکمل طور سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اکثر ان کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مانتے تو ہیں کہ بچی کی شادی میں کھانا نہیں ہے، اسلامک رولز کے خلاف ہے، اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کی جو باتیں ہیں ان کے اپوزٹ ہے، بچی کی دعوت نہیں ہے، ولیمے کی دعوت صرف ہے، لیکن پھر بھی پورے فیملی والوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں کہ بڑی بہترین تقریر شادی کے اوپر تھی، وہ فلاں مولانا صاحب ایسا بیان کیے، فلاں مولانا صاحب ایسا بیان کیے، مگر خود جا کر کے کھاتے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ جا کر کے کھاتے ہیں۔
پھر آپ کا اسلام کہاں چلا جاتا ہے اس وقت؟ پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ پھر کیسے آپ بول رہے ہیں کہ میں پکا اہل حدیث ہوں، قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں؟ کہاں جاتا ہے آپ کا یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا؟ جو باتیں آسان دکھتی ہیں ان کو مان لیتے ہیں، اور جہاں ذرا مشکل آتی ہیں وہاں پٹری سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ کچا پکا نہیں چلنے والا ہے نا، جو بات صحیح ہے اس پر مضبوطی سے جم جاؤ، تبھی مکمل اسلام میں داخل ہونے والے مانے جاؤ گے، ورنہ مکمل اسلام میں داخل ہونے والے نہیں مانے جاؤ گے۔ اچھا، اب تیسرے پارے کی مختصر وضاحت کر دوں۔ تیسرے پارے کی شروعات اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسول کو بعض رسول پر فوقیت دی ہے، عظمت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اور اس پارے کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ کافر لوگ قیامت والے دن زمین بھر کر سونا دینا چاہیں گے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا، انہیں سزا ملے گی ہی ملے گی، اور وہاں پر یہ لین دین کا معاملہ نہیں ہوگا۔ چلیے اس پارے کے بارے میں جانتے ہیں۔ دراصل اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے نا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو یہ فضیلت کس اعتبار سے؟ حالانکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ تب تو قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو گیا نا؟ دراصل کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فضیلت جو ہے تمام رسولوں کی رسول کے اعتبار سے سیم ہی ہے، نبی کے اعتبار سے سیم ہی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات دیے، جو خاص چیزیں دی، ان خاص چیزوں کے اعتبار سے فضیلت تھوڑی کم زیادہ ہے، ورنہ نبی اور رسول کے اعتبار سے سب برابر ہے، سب کی دعوت سیم ہی ہے، توحید کی دعوت۔ لیکن جو معجزات دیے گئے، جو خاص کوالٹیز دیے گئے، ان کے اعتبار سے کسی کی فضیلت کم، کسی کی زیادہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسے معجزات دیے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہے نا، اندھے کو بینا بنا دیتے تھے، کوڑ کے مریض کو فوراً ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، آدمی کیا کھا کر کے آیا ہے بتا دیتے تھے، تجوری میں کتنا پیسہ رکھا ہوا ہے تمہارے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیزیں کہ تمہارے پاس کیا رکھا ہوا ہے، کیا ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، لیکن پھر بھی یہ چیز نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ واقع افک، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحیح بول رہے ہیں لوگ یا غلط بول رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا۔ مہینوں بعد جب اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر آیتیں نازل کی کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ہاں غلط الزام ان لوگوں نے لگایا تھا، بات جھوٹی تھی۔ تو اس اعتبار سے کسی رسول کی فضیلت کم، کسی کی زیادہ ہے، ورنہ نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اچھا، تیسرے پارے میں آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی سونے کا وقت ہونا، آپ سونا چاہیں اس کو پڑھ کر سوئیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کے پاس موجود ہو جائے گا آپ کی حفاظت کے لیے۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ اگر وقت ہوتا تو میں بالتفصیل اس کی تفسیر کرتا، لیکن کیا کروں، ذہن کے اندر وقت تیزی سے گزرتا رہتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کون ہے؟ حی ہے، قیوم ہے، وہ زندہ ہے، قیوم قائم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کا زندہ ہونا، اس کا قائم ہونا، یہ سب ذاتی ہے، اس کی زندگی ذاتی ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، جب چاہے گا اللہ چھین لے گا، ہم مر جائیں گے، مگر اللہ رب العالمین کی تمام چیزیں ذاتی ہیں، کسی نے عطا نہیں کی ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا، اور جس کے پاس یہ صفت ہو وہی ساری کائنات کو چلا سکتا ہے، وہی تمام لوگوں کو سنبھال سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی ہے۔ سوچئے
آدمی تھکتا ہے تبھی نیند اور اونگ آتی ہے، اللہ رب العالمین کو تھکان ہوتی ہی نہیں ہے تو اس کو نیند اور اونگ کی بات کہاں سے آئی؟ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اللہ وہ ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں بول کر ٹھہرے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ میرے امتی ہیں، چلو جنت میں جاؤ 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 جی تم لوگ جاؤ، بس چلے جائیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے مگر ان لوگوں کی جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا کہ ان کے بارے میں کرو، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بس ہم ٹھہر جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں چلو چلو تم لوگ میرے امتی ہو نا جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس پارے کے اندر ایک چیز اور بھی خاص بیان ہوئی ہے، ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور مفسرین نے کہا عزیر علیہ السلام تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ گدھا، ان کا ٹفن کھانا، ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ بستی کھنڈر ہو چکی تھی، وہاں کے لوگ مر گھب چکے تھے، بستی اجڑ چکی تھی، تو دیکھ کر کہنے لگے کہ بھلا اس بستی کو دوبارہ زندگی کون دے سکتا ہے؟ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، ان ہڈیوں کو دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا قیامت کے دن؟ جبکہ ہڈیاں بکھر چکی ہیں، ایک ہڈی یہاں ایک ہڈی وہاں، ایک ہڈی غائب ہے، مٹی ہو چکی ہے، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ سوچنے لگے، ایسا نہیں، انکار نہیں کر رہے تھے، بس سوچ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مار دیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 259 میں کی ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، پھر اٹھایا، کہا کہ اللہ رب العالمین نے سوال کیا کب تک یہاں پر پڑے ہوئے تھے تم؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ دن بھر یا 24 گھنٹے کچھ آس پاس، ایک دن ایک رات۔ تو اللہ نے کہا نہیں 100 سال سے تم یہاں پڑے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 100 سال سے تم پڑے ہوئے تھے، تمہارا ٹفن دیکھو خراب نہیں ہوا ہے، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو چکی ہیں، مٹی ہونے لگی اس کی ہڈیاں۔ گدھے کو دیکھے، گدھا مر کر کے ہڈی ہو چکا تھا، ایک دم بالکل مٹی ہونے کے قریب تھا، لیکن ٹفن خراب نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھو۔ وقت حالانکہ گدھے کے اوپر سے بھی گزرا ہے اور ٹفن کے اوپر سے بھی گزرا ہے، مگر گدھے کی حالت کیا ہو گئی، مگر ٹفن کی حالت ویسے کی ویسے ہے، خراب نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا، وہ وقت کو وہی کنٹرول کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی وقت کو کتنی چیزوں پر چلا دے، اور کچھ چیزیں تو خراب ہو جائیں اور کچھ چیزیں نہ خراب ہو۔ اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی ایک واقعہ ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے صدقے کی بات کی ہے کہ ایمان والو صدقو خیرات کیا کرو، صدقو خیرات کرو، مگر کوئی ایسا لفظ زبان سے مت نکالو کہ جس کی وجہ سے تمہارا صدقہ برباد ہو جائے۔ تم بھول گئے اس دن کو جب میں تمہیں دیا کرتا تھا، گیا آپ کا صدقہ، برباد ہو گیا۔ آپ نے دیا تو مگر احسان جتا کر کے صدقے کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 276 کے اندر کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے۔ سود اچھی چیز نہیں ہے، سود ناپاک چیز ہے، غلط چیز ہے، اور صدقہ اچھی چیز ہے۔ کسی کو دینا ہو تو سود پر رقم مت دو، بلکہ صدقہ دو، زیادہ کوشش کرو صدقہ دو۔ سود اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں سورہ بقرہ کے اندر کہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، سود کو چھوڑ دو، اور اگر سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی ہے جو اللہ سے لڑ سکے؟ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے؟ تو سود جو کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، دیتے ہیں، لیتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ سود اتنی بری چیز ہے کہ سود کی برائی کے، اس کے سزا کے 70 حصے ہیں، اس میں سے سب سے کمتر حصہ جو ذکر کیا گیا ہے نا حدیث کے اندر، وہ میں زبان سے ادا کرتے ہوئے کراہت محسوس کر رہا ہوں کہ آدمی جو ہے ایسا ہی اتنا برا ہے، یعنی اتنی سزا اتنی بری ہے سود کی کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ غلط کام کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، یعنی سود اتنی بری چیز ہے
اتنی بری چیز ہے. وہاں جہنم کے اندر خون کے دریا میں ڈبو ڈبو کر سزا دی جائے گی ان لوگوں کو جو سودی کاروبار کرتے تھے, سود کھاتے تھے, کھلاتے تھے, یا سودی معاملات میں ملوث رہتے تھے. اسی لیے کہ سود انسان کے خون چوسنے کی طرح ہے, اسی لیے آخرت والے دن وہاں جہنم میں خون کے دریا میں جو ہے ڈبویا جائے گا, ڈبویا جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ایک بات اور بھی کہی ہے. آیت دین قرآن مجید کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی آیت ہے یہ, آیت دین, قرضے والی آیت, آیت نمبر 282. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے رولز بتائے ہیں کہ جب قرض کسی کو دو تو لکھائی پڑھائی کر لو. سن لو اچھے طریقے سے, قرض جب کسی کو دو لو تو لکھائی پڑھائی کر لو, اور ساتھ ہی ساتھ دو گواہ بھی, دو گواہ, لکھائی پڑھائی, کب دے رہا ہوں کب آنا ہے, پوری لکھائی پڑھائی ہونی چاہیے. اس کو بولتے ہیں آیت دین. ہم میں سے آج اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہے؟ معاملات بگڑ جاتے ہیں. آدمی کو دیتے تو ہیں مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو آدمی کہتا ہے تو نے کب دیا تھا, مکر جاتا بات سے. یا بہت سارے لوگ کم رقم دے کر کے میں نے زیادہ دیا تھا, ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں. تو اسی لیے اسلامی شریعت پر عمل کیجئے اور لکھائی پڑھائی والا معاملہ قرض دیتے سمے لیتے سمے کر لیا کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے قیام کو, سجود کو, رکوع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عنایت فرمائے.